اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ اس واقعے کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 2 تک موجود ہے۔ ویڈیو میں یہ موجود ہوگا کہ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے، مسلمانوں کو زندہ جلتی ہوئی آگ کی خندقوں میں کس نے ڈالا، ان خندقوں میں آگ کس بادشاہ کی مرضی سے جلائی گئی۔ جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو آگ میں جلایا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویور سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو مل جائیں۔ اس کے علاوہ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ بروج کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ بتاؤں گی جس میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی قدر اختصار کے ساتھ موجود ہے۔ مسند احمد میں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ دے دو تو میں اسے بھی جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت میں اور کبھی واز میں مشغول ہوتا۔ وہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور واز سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جب وہ دیر سے جاتا تھا تو جادوگر اس کو مارتا اور جب وہ گھر بھی لیٹ پہنچتا تھا تو ماں باپ بھی اس کو مارتے کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایت بیان کی۔ راہب نے کہا ایسا کرو جب جادوگر تم سے پوچھے کیوں دیر لگ گئی ہو تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے اگر غصہ کریں تو کہہ دینا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے اور اس نے راستے کو روک رکھا ہے اور لوگ ڈر کے ایک جگہ بند ہوئے ہیں۔ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے تھے۔ سب لوگ حیران پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پہ پھینک دیا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر لگتے ہی جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا پیارے بچے تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا بن گیا اور اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ کوئی اندھا تھا، کوئی جذامی تھا یا کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ بادشاہ کا ایک نابینا وزیر، وہ بھی مکان کے پاس ہی رہتا تھا، وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ تو مجھے شفا دیتا ہے تو یہ سارے تحفے میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اس سے دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کر لیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا
اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس وزیر کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا، یہ تعلیم تجھے کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس نے اس بچے کو بلوایا، کہا، اب تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو بھی دیکھتے ہو اور بیماروں کو بھی تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے لگا، ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہا، پھر کیا؟ تو اس نے کہا، تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو کہنے لگا، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اس طرح بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا۔ راہب کو بلا کے اس نے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چیٹ دیا اور پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو پھینک دیا۔ پھر بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اس دین سے پلٹ جا۔ لڑکے نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں دین اسلام سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ اب بادشاہ نے اس کے سزا کے طور پہ اپنے سپاہی دیے کہ پہاڑ پہ اسے لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پہ پہنچ کر پہلے اس کے دین چھوڑنے کو کہیں، اگر مان جاتا ہے تو صحیح ہے، ورنہ اسے وہیں سے نیچے پھینک دیں۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے کر گئے۔ جو وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہا مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی نیچے گر کے مر گئے، صرف وہ بچہ بچا رہا۔ وہ وہاں سے اترا، ہنسی خوشی پھر ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، میری سپاہی کہاں ہے؟ فرمایا، میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں لے جا کے اس کو ڈبو دو۔ جب وہ اسے بیچ میں لے گئے، سمندر میں پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح چاہا مجھے ان سے تو میرے مولا بچا لے۔ موج اٹھی اور وہ سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے اور وہ بچہ بچ گیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کی شہادت کیسے ہوئی، کہ اس کی شہادت کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام لے آئے۔ بچہ جب سمندر سے بچ کر واپس آیا، وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، میرے رب نے مجھے اس سے بھی بچا لیا، اور کہا، اے بادشاہ تو چاہے جتنی بھی تدبیریں کر ڈال، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر تو کرتا ہے تو میری جان نکل جائے گی۔ اس نے کہا، کیا کروں؟ فرمایا، تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پہ سولی کو لٹکا دو اور میرے ترکت میں ایک تیر نکال کر کمان پہ چڑھانا اور دعا پڑھنا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک دینا، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا کہ بچے کی کنپٹی پہ لگا کے اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لیا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی وہاں کے لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے، یعنی کہ وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصائب بھی گھبرائے گئے اور بادشاہ خود بھی ڈر گیا کہ اس لڑکی کی ترکیب ہم تو سمجھے ہی نہیں۔ دیکھیں اس کا یہ اثر پڑا کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ ہم نے تو اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ تو ڈر کے اور سامنے آ گیا، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ نے سزا کے طور پہ کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، اس میں لکڑیاں بھرو اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جاتا ہے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس جلتی ہوئی خندقوں میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرماتی۔ اس نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ اس طرح ان تمام مسلمانوں نے دین حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن دین حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے کرم و رحم، اس کی مہربانی اور عنایت کو دیکھو کہ جن بدکاروں نے، گناہ گاروں نے ان کے پیارے بندوں کو ایسے بدترین عذابوں سے مارا، انہیں بھی وہ توبہ کرنے کو کہتا ہے اور ان سے بھی مغفرت اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی وسیع رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔